اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کا روزانہ کا استعمال کرنے والا ٹوتھ پیسٹ آپ کے دانتوں کو اصل میں دھیرے دھیرے خراب کر رہا ہے، اور نہ صرف دانتوں کو بلکہ آپ کے جگر، آپ کے پینکریاز اور آپ کے گردوں کو بھی خراب کر رہا ہے، آپ کے تمام گلینڈز کو بھی خراب کر رہا ہے۔ اور یہ کہ مسواک جو کہ مسلمانوں کے لیے ایک سنت کا طریقہ بھی ہے، ثواب کا ذریعہ بھی ہے، وہ اصل میں آپ کی دانتوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور وہ سائنٹیفکلی پروون بھی ہے۔ کیا آپ مانیں گے؟ میں ہوں ڈاکٹر کیسر احمد، اور آج میں آپ سے بات کروں گا مسواک بمقابلہ ٹوتھ پیسٹ کے، کہ کون سا زیادہ فائدہ مند ہے، کس کے نقصانات زیادہ ہیں، کس کے فائدے زیادہ ہیں، کس کے نقصانات پرماننٹ ہیں اور کس کے فائدے پرماننٹ ہیں، اور کون سا دانتوں کے لیے اصل میں بہتر ہے، مسواک اور ٹوتھ پیسٹ دونوں میں سے۔ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ تمام باتیں سن کر آپ کی سمجھ میں میرا پوائنٹ آف ویو آ سکے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سچ اور جھوٹ کیا ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ فلورائڈ کے بہت فائدے ہیں، فلورائڈ آپ کے دانتوں کے لیے فائدہ مند ہے، فلورائڈ سے آپ کے دانت مضبوط ہوتے ہیں، سفید ہوتے ہیں، آپ کے گمز سفید ہوتے ہیں، یہ بیمار ہونے سے بچتے ہیں وغیرہ، لیکن ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ فلورائڈ جب انڈسٹریز میں، مختلف قسم کے انڈسٹریز میں فلورائڈ یا فلورین ایک ویسٹ پروڈکٹ کے طور پر ہم بہت زیادہ ملنے لگا اور کارخانوں کے آس پاس جمع ہونے لگا، تو ارد گرد کی آبادیوں میں، گاؤں میں، علاقوں میں مختلف قسم کی بیماریاں پھیلنے لگی، خصوصاً دانتوں کی بیماریاں، گلینڈز کی بیماریاں اور کینسر، مختلف قسم کے کینسر۔ جب تحقیق کی گئی، فلورائڈ کو یا فلورین کو نقصان دہ یا گناہ گار ٹھہرایا گیا، تو فارمیسی والوں کے بارے نہیں آ رہے ہوئے، انہوں نے فوراً سوچنا شروع کیا کہ کس طرح اس فلورائڈ کو، اس فلورین کو کسی طرح انسانوں کے جسموں تک پہنچایا جا سکے تاکہ اس سے کچھ آمدنی کمائی جا سکے۔ انہوں نے بہت سارے طریقے اپنائے، ان میں سے ایک چھوٹا سا طریقہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے ٹوتھ پیسٹ میں، آپ کی روزمرہ کے استعمال کی چیزوں میں کے ساتھ ساتھ ٹوتھ پیسٹ میں بھی فلورائڈ شامل کر دیا، اور یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ فلورائڈ آپ کے دانتوں کے لیے ایک اچھی چیز ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، فلورائڈ آپ کے دانتوں کو بھی خراب کرتا ہے، دانتوں کو انیمل کو کمزور کرتا ہے، فلوریسنٹ کو کمزور کرتا ہے، آپ کے مسوڑوں کو بھی بیمار کرتا ہے، عارضی صفائی کرتا ہے دانتوں کو، اور فلورائڈ سے لیور، جگر، اسپلین اور کڈنیز پہ بہت برا اثر ہوتا ہے۔ جو فلورائڈ آپ کے گلینڈز کو بری طرح متاثر کرتے ہیں، اور جب آپ کے گلینڈز بری طرح متاثر ہوتے ہیں تو ایک اور بات جو سائنٹیفکلی، بالکل لیٹسٹ سائنٹیفکلی یہ ثابت ہو چکی ہے کہ فلورائڈ آپ کے ہارمون سسٹم کو، چاہے مرد ہوں عورت ہوں، سب کے ہارمون سسٹم کو بہت بری طرح متاثر کرتا ہے، کیونکہ گلینڈز وہاں پہ انفیکٹ ہو رہے ہیں، خراب ہو رہے ہیں، افیکٹ ہو رہے ہیں۔ ہارمونز جب افیکٹ ہو جاتے ہیں تو وہ ٹوتھ پیسٹ جو بچوں کے نام پہ بنائے جاتے ہیں کہ یہ بچوں کے لیے ہیں، 13 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے، وہ بھی فلورائڈ سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو چھوٹی عمر سے ہی آپ کے بچوں کے دانت بھی خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے لیور اور گردے بھی افیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کے جسموں میں مختلف قسم کے کینسرز بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کے ہارمونز ڈسبیلنس کی وجہ سے ان کی یوٹرس یا ان کے مردانہ زنانہ دونوں کی تولیدگی کے نظام پر بہت بری طرح اثر انداز ہوتے ہیں، مستقبل میں بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور ایک اور بات آپ کو یہ بتاؤں، ایک شاکنگ فیکٹ بتاؤں آپ کو، کہ مسواک، یہ ٹوتھ پیسٹ جو صفائی ہوتی ہے وہ بالکل عارضی ہوتی ہے، صرف 4-5-6 دن آپ ٹوتھ پیسٹ نہ کر کے دیکھیں، آپ کے دانت پہلے سے زیادہ گندے، پیلے اور خراب ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ، جھوٹ یہ ہے کہ آرٹیفیشل فارمنگ ایجنٹ جو ٹوتھ پیسٹ میں ڈالا جاتا ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، بالکل جھوٹ ہے، انتہائی نقصان دہ ہے۔ اور کوئی بھی چیز جو فیکٹری میں، جو لیبارٹری میں بنتی ہے، وہ انسانی صحت کے لیے یا جانوروں کی صحت کے لیے بھی وہ کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ تیسری بات یہ کہ ٹوتھ پیسٹ میں کیمیکل ایجنٹس ڈالے جاتے ہیں، وائٹنگ کیمیکل ایجنٹس، جو آپ کی صحت کے لیے بہت بہت خراب ہیں، صرف دانتوں کی صحت کے لیے نہیں، وہ آپ کے گردوں، آپ کے لیور کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہیں، تو ان سے بھی مختلف قسم کے کینسرز بنتے ہیں۔ اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا، اگر آپ اسٹڈی کریں، ریسرچ کریں، تو جب سے فلورائڈ پیسٹ دنیا میں آئے ہیں، اس کے بعد سے وجوہات بہت ہیں، لیکن یہ میں ایک وجہ بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد سے دنیا میں کینسرز مختلف قسم کے، خصوصاً منہ کے، گلے کے اور چھاتیوں کے اور یوٹرس کے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، کینسر کے واقعات۔
اب آتے ہیں مسواک کی طرف، تو مسواک میں بھی فلورائڈ پایا جاتا ہے، لیکن وہ قدرتی اس کی ایک خاص مقدار ہوتی ہے۔ قدرت نے جو چیز بنائی ہوتی ہے وہ قدرتی چیزوں کے لیے ہوتی ہے، مطلب وہ آپ کے جسم کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اس میں کوئی بھی نقصان نہیں ہے، وہ آپ کے دانتوں کو یقیناً مضبوط بھی کرتا ہے، صاف بھی کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسواک میں نیچرل، کچھ مسواکوں میں، کچھ قسم کے پودوں میں نیچرل فومنگ ایجنٹ ہوتے ہیں، فوم بناتے ہیں، جھاگ بناتے ہیں، وہ بھی چونکہ قدرتی ہیں اس لیے ان کا بھی کوئی بھی کسی قسم کا بھی نقصان نہیں ہے۔ مسواک کا ایک چھوٹا سا بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ مسواک آپ کے دانتوں سے پلاک کو، آپ کی گندگی کو مستقل طور پر ہٹا دیتا ہے۔ مسواک میں سلیکا یا سلیشیا بھی جس کو کہتے ہیں، اور کیلشیم کی بہت ساری قسمیں پائی جاتی ہیں، جس سے نہ صرف آپ کے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں، بلکہ سلیشیا یا سلیکا کی ایک بہت بڑی اچھی خصوصیت یہ ہے کہ یہ آپ کے جسم سے غیر ضروری چیزوں کو باہر نکالتی ہے۔ اس لیے دانت چونکہ ایک زندہ چیز ہے، لیونگ حصہ ہے ہمارے جسم کا، تو دانت سے جب یہ پلاک یا گند یا جس کو کیڑا بھی کہتے ہیں، جب یہ باہر نکلے گا، گندگی باہر نکلے گی، تو آپ کا دانت مسلسل مسواک کے استعمال سے 3-4 سال میں واپس اپنی جگہ پر گروتھ کر جائے گا، اگائے گا، اور آپ کا دانت نئے سرے سے پہلے جیسا بالکل نیا ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ مسواک کی وائٹننگ جو ہوتی ہے، سفیدی، وہ پرماننٹ ہوتی ہے۔ آپ 5-6 دن مسلسل دن میں 4-5 دفعہ مسواک کر کے دیکھیں، آپ کے دانت بالکل سفید، چٹے، چمکدار نکل آئیں گے۔ جبکہ اور پھر مسواک نہ کر کے دیکھیے، مہینہ 1.5 مہینہ بھی مسواک نہ کریں، ٹوتھ پیسٹ بھی نہ کریں، آپ کے دانت ویسے ہی ہوں گے، تھوڑے بہت افیکٹ ہو جائیں گے لیکن خراب نہیں ہوں گے۔ لیکن ٹوتھ پیسٹ میں بالکل الٹ بات ہے، صرف 3 دن ٹوتھ پیسٹ نہ کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے منہ سے کتنی بدبو آ رہی ہے، کہ آپ کے دانت کیسے خراب ہو رہے ہیں، آپ کو کھٹا میٹھا جیسا کیسے فوراً لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ بدبو سے یاد آیا کہ آپ کے منہ میں یا دانتوں میں مختلف قسم کے بیکٹیریا، فنجائی، وائرسز بھی رہتے ہیں جو منہ میں مختلف بیماریاں پیدا کرتے ہیں، جس میں منہ کے چھالے ایک عام سی بات ہے۔ پایوریا بہت زیادہ آج کل لوگوں میں پایا جاتا ہے، بہت سخت بیماری ہے، مسولے بالکل سکڑ جاتے ہیں، دانتوں کی جڑیں نظر آنے لگتی ہیں، کھانا پینا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ مسواک سے پایوریا بھی ختم ہو جاتا ہے، مسواک سے منہ کے بیکٹیریا، وائرسز اور فنجائی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ منہ کی بدبو ظاہر ہے کوئی جراثیم نہیں ہوگا، کوئی فنجائی وغیرہ نہیں ہوگی تو منہ سے بدبو بھی نہیں آئے گی، آپ کی سانسیں خوشبودار ہو جاتی ہیں۔ اور یہ آپ نے ایک حدیث بھی سنی ہوگی کہ مسواک سے آپ کی صفائی آتی ہے اور اللہ کو راضی کرتا ہے، تو لہٰذا مسلمانوں کے لیے صفائی کا اور صفائی کے ساتھ ساتھ ثواب کا ذریعہ بھی ہے۔ اچھا، آپ کو مسواک کے استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتا دوں۔ اگر آپ دن میں 5 دفعہ مسواک کرتے ہیں تو یقین جانیے صرف 5-6 دنوں میں آپ کے دانت بالکل پورے چھٹے صاف ستھرے ہو جاتے ہیں۔ اور 5 دفعہ اگر آپ نہیں کر سکتے، کم از کم 3 دفعہ مسواک کیا کریں ہر کھانے کے بعد، لیکن صبح نہار منہ کیا کریں، کھانے سے پہلے، ناشتے سے پہلے۔ اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو صبح ناشتے سے پہلے اور رات کو کھانے کے بعد سونے سے پہلے لازمی مسواک کیا کریں۔ دن کے وقت ہو سکے تو کسی نیچرل ہربل ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کر لیا کریں، تو بھی آپ کے دانت انشاءاللہ سفید، صاف ستھرے اور صحت مند رہیں گے۔ اس لیے میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ مہنگے علاج سے بچنا چاہتے ہیں، دانتوں کے لیے بھی اور کینسر وغیرہ کے لیے بھی، اور آپ سنت پہ عمل بھی کرنا چاہتے ہیں، ثواب بھی کمانا چاہتے ہیں، اور آپ کیمیکلز سے بھی دور رہنا چاہتے ہیں، تو مسواک اس کا بہترین عمل بدل ہے۔ مسواک کے کوئی بھی کسی قسم کے بھی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں۔ دوسری ایک شاکنگ نیوز آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آپ پیسے دے کر کیمیکلز اور زہر خرید کر لا کے اپنے بچوں کو، اپنے پیاروں کو استعمال کرنے کو دیتے ہیں، جبکہ بہت کم قیمت میں ملنے والی، تقریباً مفت میں ملنے والی مسواک کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، آپ لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لازمی شیئر کریں، اپنے احباب سے لازمی شیئر کیا کریں، سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئی لیٹسٹ نیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اور مزید اگر کسی قسم کی آپ کو معلومات چاہیے تو کمنٹ میں لکھ دیا کریں تاکہ میں آپ کو جلد از جلد وہ مطلوبہ انفارمیشن مہیا کر سکوں۔ اس ویڈیو میں کوئی کسی قسم کی کمی ہو یا خامی ہو تو بھی مجھے کمنٹ کر دیا کریں تاکہ میں اپنی خامیاں بھی دور کر سکوں۔ تو ہمیں یاد رکھیے، تھینک یو۔